ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن ذلك له وجاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا کرم، احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ جس ذات عالی نے ہمیں آج کے جمعہ تک زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائی اور ہمیں زندہ رکھا۔ بہت سارے ہمارے بھائی وہ ہوں گے جو قبروں میں چلے گئے ہوں گے اور قبروں تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ایمان کی حالت میں زندہ رکھا۔ یہ اللہ کا بے حد احسان، اس کی منت اور اس کی مہربانی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی، ان میں سے 2 آیتیں نکاح کے متعلق ہیں کہ نکاح کیا چیز ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور دوسری جو 2 آیتیں ہیں وہ گانے بجانے کے متعلق میں نے تلاوت کی۔ تو پہلی آیت کا میں ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، تم نکاح کرو جو تمہارے لیے اچھا ہو۔ 1 سے بھی کر سکتے ہو، 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 تک کر سکتے ہو۔ یہ اگر آدمی کے اندر گنجائش ہے اور آدمی اگر استطاعت رکھتا ہے تو 4 بیویاں کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم یہ برابری نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے کہ جب برابری نہیں ہوتی تو ناانصافی ہوتی ہے، اور جب ناانصافی ہوتی ہے تو اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور بندے بھی ناراض ہوتے ہیں، اور گھر کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ عداوتیں اور یہ بغض اور یہ کینہ نسلوں تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی کرے۔ بہت سارے لوگ جوش میں آ کے نکاح تو 2 کر لیتے ہیں لیکن برابری نہیں کر پاتے اور اپنے گھر کو جہنم کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سچی ہم نے اس سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور ان کی ہم نے بیویاں بھی بنائی، ان کے بچے بھی بنائے۔ تو بیوی بچے کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جس کو مل جائے وہ اللہ کا شکر کرے، اور جس کو نہیں ہے وہ اپنے آپ پر قابو رکھے اور اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور جن کو مل گئی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرے۔ اور اللہ کا شکر کیسے کریں؟ کہ اللہ کے حکموں کو مان کر، کہ اللہ نے اگر بیٹی کے لیے اچھا رشتہ بھیج دیا، بیٹے کے لیے اچھا رشتہ بھیج دیا اور اس کی شادی کی تقریب ہوئی تو اس وقت گانے بجانے کا ماحول نہ بناؤ۔ کہ نکاح کس لیے ہے؟ نکاح ہے زنا سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے نکاح کو حلال کیا ہے اور زنا کو حرام کیا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے آدمی کے بارے میں آیا حدیث پاک میں کہ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، کہ تمہاری شرمگاہیں جو ہیں، تمہاری شرمگاہوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت جو ہوگی وہ کس سے ہوگی؟ وہ نکاح سے ہوگی۔ اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے، رشتہ بھی نہیں ملا ہے، تو اس کے لیے کہا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزے رکھے، روزے رکھے کہ نفس کنٹرول میں رہے گا، کبھی ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں ملوث ہو جائے، کہ روزے رکھے اور شہوت ٹوٹ جائے اس کی، اور اس کے اندر وہ سکت اور گناہ کی وہ لذت نہ رہے اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ اس کے نکاح کا انتظام کر دے۔ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ
4 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، 4 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، ورنہ آدمی روزدار رہا اور افطار کو پیٹ بھر کے کھایا تو شہوتیں اور بھڑک جاتی ہیں۔ اگر شہوت کو توڑنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے تو مسلسل روزے رکھنے۔ اگر کسی آدمی کو یہ 100% یہ یقین ہے کہ میں گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں، نکاح کا انتظام نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزے رکھے، اور 4 مہینے تک، کب تک اس کی شہوت ٹوٹے گی، کتنے دن رکھنے سے اس کا نفس قابو میں آ جائے گا اتنے دن رکھے، لیکن 4 مہینے سے آگے نہ بڑھے کہ 4 مہینے بس۔ تو اب اگر اللہ نے کسی کو دے دیا نکاح، کسی کو بیوی دے دی، کسی کو بہو دے دی، اور کسی کو جمائی بھیج دیا، اور کسی کا داماد آ گیا، تو اس سے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کریں کہ نکاح حلال ہے، اس کو اللہ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی سے آدمی کا خاندان اور نسلیں اور خاندانی نظام پاک اور صاف رہتا ہے۔ اور زنا جب آتا ہے تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ جن ملکوں کے اندر زنا ہے وہاں بہت سارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری ماں کون ہے، کہ لے کر ایک ہاؤس کھول دیا، ایک نرسنگ ہوم کھول دیا، اس میں بچوں کو لے کر ڈال دیا، نہ ان کا باپ ہے کوئی، نہ ماں ہے۔ تو یہ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کیسے ملتی ہے؟ یہ نکاح سے ملتی ہے۔ جب نکاح کیا جاتا ہے جب یہ ملتی ہے، اور اس نکاح کے ساتھ آپ اس کو نہ ملائیے، اس لیے کہ فرمایا الغناء رقیۃ الزنا، یہ گانا بجانا یہ زنا کا منتر ہے، منتر، یہ گانا بجانا زنا کا منتر ہے۔ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، کسی کو سخت لگے تو معذرت خواہ ہوں، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور کسی کو کڑوی لگے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ الرقیہ الغناء رقیۃ الزنا، کہ یہ جو گناہ ہے، یہ گانا بجانا جو ہے، یہ زنا کا منتر ہے۔ کہ اللہ نے اگر آپ کے بیٹے کی اور آپ کی بیٹی کی اللہ نے اچھا رشتہ بھیج دیا، اس کے رشتے کا انتظام کر دیا، تو اب آپ کو شکر کرنا چاہیے یا ناشکری کرنی چاہیے؟ کہ جس اللہ نے انتظام کیا بیٹے کی شادی کا، بیٹے کی شادی کا اور بیٹی کی شادی کا، اس اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا۔ اور شکر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنے بھی اس شادی میں شریک ہیں وہ سارے کے سارے 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو، کہ 5 وقت کی نماز کسی فیملی کے ممبر کی اور کسی گھر والے کی، کسی فرد کی نماز نہ چھوٹے، اور باجماعت نماز ہو، دلہا ہو تو باجماعت نماز پڑھے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم لوگوں کے مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے گھر میں لاتے ہیں، اور غیر مردوں کو اور بھنگیوں کو اور ڈھولکیوں کو لا کر ہم اپنے گھر میں لوگوں کی غیر محرم عورتوں کو اپنے ڈھول کے سامنے نچاتے ہیں۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسے آدمی کو، کہ غیر مرد ڈھول بجا رہا ہے اور غیر عورتیں ناچ رہی ہیں۔ حیف ہے اور شرم ہے تیرے جینے کے لیے، اور افسوس ہے تیری زندگی پر، کہ جس عورت کے لیے یہ اجازت نہ تھی، یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد تک نہیں جا سکتی ہے۔ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ مسجدیں پھر دوستی خانہ بن جائیں گی، یہ تو سیر سپاٹے کا مرکز بن جائیں گی، کہ یاریاں ہو رہی ہیں، دوستیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہوں گی؟ مسجد میں ہوں گی۔ کہ مسجد نماز پڑھنے نہیں آئے گا، یہ اپنی معشوقہ کو اور اپنی محبوبہ کو ملنے آئے گا، اس لیے منع کر دیا عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی، یہ گھر میں نماز پڑھے۔ کہاں پڑھیں گی؟ گھر کے اس کمرے میں جو بالکل کنارے اور الگ تھلگ ہو، جس میں پردے کا انتظام ہو، جس میں کوئی کسی کو دیکھ نہ پائے، وہاں یہ نماز پڑھے۔ اس کو نماز کا اتنا ثواب ملے گا جتنا اس کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی نہیں ملتا ہے۔ تو جس عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں، اس عورت کو یہ کیسے اجازت ہو گئی کہ وہ تیرے میرے بیٹے اور بیٹی اور بھائی کی شادی کے سامنے اور اس میں آ کر اس تقریب پر کسی غیر مرد کے سامنے ناچے؟ ڈوب مرنا چاہیے ایسے والد کو بھی، اور ڈوب مرنا چاہیے ایسے بھائی کو بھی، اور ڈوب مرنا چاہیے ایسے خاندان کو بھی۔ بھائی تمہاری شرم کہاں چلی گئی؟
کہاں کی گائیں تمہاری شرم کھا گئی کہ لوگوں کی عورتوں کو اور مردوں کو اکٹھے جمع کر کے نچاتے ہو تم؟ اللہ سے ڈرو. جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی اور اللہ کی گرفت آ جائے گی پھر آپ اور میں اللہ بچائے پھر ہم بچنے کے نہیں. ان ربک لبالمرصاد. ایسا نہیں کہ اللہ بے خبر ہے اور اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ کی نظروں سے تم چھپے ہوئے ہو, ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور کیسے دیکھ رہا ہے؟ بالکل گھات لگا کے دیکھ رہا ہے. تمہاری شادیاں کیسے ہوتی ہیں, تمہارے نکاح کیسے ہوتے ہیں, تمہاری نشست و برخاست کیسے ہوتی ہے, تمہارا سونا اور جاگنا کیسے ہوتا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب پکڑے گا نا تو پھر چھوٹنے کے نہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء رقیۃ الزنا. یہ گانا بجانا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ زنا کا منتر ہے. تو تیری شادی میں کہاں برکتیں رہیں گی؟ تیری بہو سے تجھے کہاں فائدہ ملے گا؟ تیرے داماد سے تجھے کہاں فائدہ ملے گا؟ تیری جو نسلیں ہوں گی وہ کہاں تیری فرمان بردار ہوں گی؟ یہ تیری نسلیں جو ہوں گی وہ کہاں قوم کی معمار ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ تیری تو بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے. تو نے تو بنیاد ہی غلط کر دی. کہ اللہ نے نعمت بھیجی تھی, بیٹے کی شادی ہوئی, بیٹی کی شادی ہوئی, لیکن اس کا شکریہ تو نے کیا کیا کہ ڈھول بجانے والے ڈھوم کرک جمع, بانڈ کرک جمان, اتت آئک لکھن زائیں ہم نچنائک, مرزیو کن جائے مرزیو آبس مز پھٹت اگر نہ شرم چھو کہتے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ لوگ چھِ تم یم فنی کتھ چھِ خرید کران, لہو الحدیث گنچ کتھ, تماشچ کتھ, کس کہانی, ڈول گژھِ آسن, بانڈ گژھِ آسن, تمکنٲر گژھِ آسن, سارنے گژھِ آسن, ام بغیر چھِ أمۍ سُنٛد توبوٗت وتھٲنی کینٛہہ تہِ. جنازس پٮ۪ٹھ تہِ ؤنۍ زِ مےٚ کٔرۍزیو پٔتۍ کِنۍ یہِ حظ یہِ بانڈ أنۍزیو بیٚیہِ ڈول أنۍزیو, تَمہِ دۄہ تہِ وایہِ نہٕ زِ ڈولٕے. ییٚلہِ نہٕ ژےٚ خۄداے سُنٛد رسوٗل اَمہِ ساتہٕ یاد روٗدٕے کینٛہہ تہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ کٔرۍ زِ یی, تَمہِ ساتہٕ تہِ أنۍ زِ ڈولہٕ وٲلۍ, بیٚیہِ أنۍ زِ بانڈ, تَمہِ ساتہٕ نژنٲے زِ یہِ نہٕ جناز پناہ ؤصیت تھٲے زِ کٔرِتھ, مےٚ أنۍزیو ڈول, بیٚیہِ أنۍزیو مےٚ گٮ۪وَن وٲلۍ, تَمہِ دۄہ تہِ کٔرۍزیو مےٚ یِتھَے پٲٹھۍ رۄخصت. ییٚلہِ نہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل وٕنۍکٮ۪نَس ژےٚ یاد روٗدٕے کینٛہہ اَمہِ وِزِ تہِ روٗزی نہٕ ژےٚ کینٛہہ تہِ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کیٛازِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّٰہ, یُتھ یِم لوٗکن گمراہ کرن, کیٛاہ کرن, گمراہ کرن, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللّٰہ, خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ نِش ڈالہن. کانٛہہ ما کرِ ہے عبادت, کانٛہہ ما پرِ ہے نماز, کٲنٛسہِ ما روزِ ہے شرم حیا, مگر ییٚلہِ بہٕ تہٕ ژٕ ڈول چھِ آنان, ییٚلہِ میٛانہِ تہِ چانہِ گرِ ڈول چھِ وزان, ییٚلہِ شیطان چھِ گرٛزان, سُہ نماز کتہِ روزِ, سُہ حیا کتہِ روزِ, سُہ شرم کتہِ روزِ. یُس انہرِش کوٗر, یُس نہٕ کانٛہہ وٕچھِتھ تہِ اوس ہٮ۪کان کینٛہہ تہِ. اوترٕ اوسُس بہٕ أکِس جایہِ اکھ واقعہ اکھ بیان کران, کُنہِ ساتہٕ چھُ خۄداے تراوان ذہنس منٛز, ہندوستانس منٛز چھُ اکھ بادشاہ اکھ گوٚمُت سلطان عالمگیر رحمت اللہ, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ. اور اورنگزیب اوس ولی خدا, درویش خدا مست, دینُک بڑٕ محبت کرن وول, دینس بڑٕ لول برن وول, دین کِس کُلِس سگ تراون وول, اسلٲمی ٲیٖن لیکھنووُن, اور تتھ چھُ ناو فتاوا ہندیہ, اور سورُے کینٛہہ یہِ کیٛاہ مُسلمانن کِتھ پٲٹھۍ پزِ وۄتھُن بِہُن, معاملات کِتھ پٲٹھۍ پزن کرٕنۍ, سورُے کینٛہہ تھووُن اتھ منٛز لیکھِتھ. مُسلمانو زندگی چھو یہِ کِتھ پٲٹھۍ گُزارٕنۍ, أمۍ سٕنٛز ٲس کوٗر اکھ, بڑٕ لایق بڑٕ فایق, کورٮ۪ن ٲسۍ تِم تہِ پرناوان, مگر سانہِ پٲٹھۍ ٲسۍ نہٕ ڈٲلن برٛونٛہہ کِنۍ نژناوان کینٛہہ تہِ. کھسہِ کانٛہہ سیاست دان تتہِ تہِ کھالن پننہِ خاندارٮ۪ن, پننٮ۪ن کورٮ۪ن نژناوان تتہِ تہِ, آسہِ کٲنٛسہِ خاندرس ڈوٗب کر مر جاو گئی, شرم سے مر جاو گئی. یِم تہِ ٲسۍ پرناوان مگر بے حیا ٲسۍ نہٕ بناوان کینٛہہ. اکھ شعر اکھ ووٚن تٔمۍ, دُرے ابلق کسے کم دید باشد, فارسی زبان ٲس تمہِ ساتہٕ, دُرے ابلق کسے کم دید باشد. اور یہِ شعر گوٚو وائرل, واتان چھِ یہِ ایرانس منٛز, اور تتہِ ایرانس چھِ زبان یِہے, تٔمۍ ییٚلہِ وٕچھے یہِ شعر چھُ بڑٕ ٹاپ, امیُک اکُے مصرا چھُ یا بیاکھ مصرا, ونان چھِ ایرانُک شٲعر, گژھان چھِ وائرل, واتان چھِ انڈیاہس منٛز, واتان چھِ دہلی منٛز,
اور اتت اورنگ زیبن کور آسان تس نش یم سات یہ واتان سہ امیک بیاکھ مصرع لگاوان ولے اشکے بوتانے سرما آلود امیک ترجم کرنے کی یم سات تم بوز سہ گو سٹھا خوش سہ شاعر کہ بیاکھ اس بند لگو یم ات بیاکھ اس جوڑ لگو یم شعرس یہ شعر بنیو واریاہ خوبصورت بہ وچھان یہ زٔنۍ کُس چھُ بہ وچھان یہ زٔنۍ کُس چھُ تم تل رخت سفر ایران پہ درو اور واتان واتان پکان پکان واتان سہ دل مز اور دل مز یم ساتن واتان اتت ونان مے فلائن کور فلائن دہ شیزا مے سمکھن سہ ونان نہ بہ ہیکہ سمکھت کی تہ مسجد شریفس چند گژھان امہ خاطر کرو تعاون اور پتہ چھ تہ سنٹیکس خاطر اس کران اور تم خاطر محترم سجاد صٲبن اخ ٹیکی اخ دِژمٕژ مگر سہ 1000 لیٹر تتھ واتان اس 200 لیٹر زیادہ بیٚیہِ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ اندر بہٕ چھُس یژھان کہِ سُہ گژھِ زٔمیٖنس منٛز یِنۍ والنہٕ چاہ کھٔنِتھ تاکہِ اورٕ یورٕ یی نہٕ ڈالنہٕ کینٛہہ نتہٕ چھِ واریاہ أڑۍ چھِ خانٛدرن پٮ۪ٹھ نِوان أڑۍ چھِ یہِ حظ یہِ کادن پٮ۪ٹھ نِوان أڑۍ چھِ کتھ تماشن پٮ۪ٹھ نِوان پتہٕ چھِ مسجد ہُنٛد چیٖز کھِلوُن بنان سجاد صٲبس پرٛژھو اَسہِ انشاء اللہ تِمو چھُ ووٚنمُت اَسہِ تِہنٛز ٹیکی تتھ دِمو بوٗلۍ اور تتھ دِمو بوٗلۍ تتھ بوٗلۍ دِنہٕ پتہٕ یُس بیاکھ ٹیکی انو 200 ٹیکی سُہ والو أسۍ زٔمیٖنس منٛز تتھ کرناوو اصل پٲٹھۍ فٹنگ یُس سُہ اصل تہِ روزِ اور وقتہٕ وقتن اسہِ وۄنۍ وضوٗ خٲطرٕ بُتھ چھلنہٕ خٲطرٕ آسہِ آب بنُن تمہِ خٲطرٕ واتہِ بیاکھ توٚتانۍ کتہِ بس 1-2 منٹ نِمہٕ بہٕ بیٚیہِ 2-3 منٹ تمہِ پتہٕ پرو نٮ۪ماز انشاء اللہ تہٕ أمۍ کورِ ووٚن شعر اتھ یہِ گوٚو واریاہ خۄش ولے اشکے بُتانے سرما آلود سُہ چھُ واتان کران ملاقات مےٚ چھِ ملاقات کران مےٚ چھنہٕ شریعت اجازت تہِ دِوان بہٕ کِتھ کٔنۍ نیرٕ أمِس میون بُتھ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ غٲر وٕچھِتھ اتھ ہے پردٕ چھِ اتھ ہے ستر چھِ أمۍ کٔرۍ واریاہ جتن دوٚپُن نہ کینٛہہ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ پتہٕ ووٚنُن اکھ شعر اگر ژےٚ زیادے شوق چھی بوز تیٚلہِ بیاکھ شعر لیکھِتھ سوزُن لیکھِتھ در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل ہر کی دیدن میلے دارد در سخن بیند مرا میٛٲنۍ مثال چھِ گۄلاب پوشٕکۍ پٲٹھۍ گۄلاب پوشس چھُ خوشبوٗ آسان مگر یہِ چھِ آسان ژھٔپِتھ اتھ پوشہِ منٛز اتھ پوشہِ تھرِ منٛز یِمن پن ؤتھرن منٛز یِم پوشس آسان چھُ ہر کی دیدن میلے دارد در سخن بیند مرا یس شوق چھُ مےٚ وٕچھنس بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ پنُن بُتھ ہٲیِتھ کینٛہہ البتہ میون کلام پرن آز کوٚت گژھان میٛٲنۍ تہِ چٲنۍ بیٚنہِ کوٗر کوٚت گژھان اے کھسہِ کانٛہہ اورٕ سیاست دان گژھن تورٕ نژنہِ آسہِ کٲنٛسہِ خانٛدر گژھن تورٕ نژنہِ کیا ہوا بھائی تمہیں کیوں نہیں سمجھا رہے ہو انہیں اکھ گو گھرُک خاندار بیاکھ گو گھرُک کھر اکھ گو گھرُک خاندار بیاکھ کیاہ چھُ گھرُک کھر أسۍ کرو ڈِسایڈ أسۍ چھا گرِ کھر کِنہٕ گرِ خاندار اگر خاندار چھِ تیٚلہِ گژھو أسۍ اپر ہینڈ آسٕنۍ تیٚلہِ گژھِ سون حُکم فالو گژھُن تیٚلہِ گژھن سون حُکم مانٕنۍ تیٚلہِ گژھن سٲنِس حُکمس پٮ۪ٹھ پکٕنۍ اگر کھر چھِ تیٚلہِ چھِ أسۍ ساران تاج چاے نوٗن تیٖل لیٚدٕر مرژٕوانٛگن باقٕے چیٖز اور تِمن یہِ خۄش گرِ تہِ کرن تہٕ اوے فرمو ربِ ذوالجلال ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن اور بیاکھ آیت یُس چھُ تمیُک ترجم تہِ کرٕ بہٕ یہِ کوٚر مےٚ امہِ باپتھ کہ نکاح چھُ اکھ پاک چیٖز اکھ امہِ اتھ سۭتۍ مہ رلٲیِو یِم زِناہٕکۍ مٲتھٕر کینٛہہ تہِ ڈول گوٚو زِناہُک مٲتھٕر گٮ۪وُن گوٚو زِناہُک مٲتھٕر لُکہٕ ہٕنٛدٮ۪ن جوان کورٮ۪ن ہُنٛد ڈول وٲلِس برٛونٛہہ کِنۍ نژُن یہِ چھُ زِناہُک مٲتھٕر یہِ چھُ شیطان سُنٛد نغمہٕ ناچ اور امہِ سۭتۍ چھِ نکاح خراب گژھان نکاح فٲسِد گژھان نکاحُک برکت ژلان پتہٕ چھِ یہِ پیٚوان پِترن پوٗرٕ زندگی چھِ پیٚوان پِترُن کیازِ أمۍ چھِ بُنیاد غلط کٔرمٕژ أمۍ چھِ اتھ یُس بُنیاد اوس یہِ کوٚرُن غلط اتھ منٛز رلووُن ناپاک شٲکیٛار رلووُن زہر رلووُن یہِ ہیٚکی نہٕ أمِس فٲیدٕ واتنٲوِتھ کینٛہہ تہِ یہِ نکاح أمۍ سُنٛد ہیٚکی نہٕ کامیابی سیٹِسفاے گٔژھِتھ کینٛہہ تہِ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ پٔزۍ پٲٹھۍ تِم لوٗکھ یِم یژھان چھُ فحشکٲری بدکٲری اور یہِ حظ یہِ بے حیٲیی گژھِ لوٗکن منٛز پھٲلٕنۍ اور پھٲلۍ کیازِ ییٚلہِ مےٚ کوٚر خانٛدر ڈول وٲلۍ میون ہمساے وارِ ییٚلہِ نہٕ یہِ مور کٲنٛسہِ مےٚ کُس مارِ یہِ کُل یُس ارکھُر کُل نوٚورو یہِ کٔمۍ نوٚورو یہِ نوٚورو امی خانٛدر وٲلۍ یِم اتتھ یِم بانٛڈ أنِن ڈول أنِن شریعتس خلاف ورزی کٔرٕن من سنہ سنتن حسنتن حدیث پاک سُنٛد یُس کانٛہہ جان طریٖقہٕ ایجاد چھُ کران کانٛہہ جان طریٖقہٕ رٲیِج چھِ کران لوٗکھ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ پکان یِمن تہِ پنُن ثواب البتہ ہُمِس تہِ پنُن ثواب یِم یہِ سُنتُک طریٖقہٕ کوٚر رٲیِج ومن سنہ سنتن سیئۃ فعلیہ وزرها
اور اس کا یم ڈول ناچ نغمہ گناہ ماحول کریٹ کران اور پتہ باقی ات فالو کران یم فالو کران ول اخس پن گناہ بیش تہند گناہ تو یم ات گناہس پہ پکان فرمو یم لوگ یسان بے حیائی گھس پھلن کت مز گھس پھلن معاشرس مز سوسائٹی مز امن خاطر کیا لہم خزی فی الدنیا اہند خاطر رسوائی تھومز خدائے رسوائی تھو ولہم عذاب علیم اور تہند خاطر خدائن عذاب علیم تھوت لہذا بہت رکویسٹ کران اور بڑ ہمبلی رکویسٹ چھس بہ کران مہربانی کرتو خدائس کن گژھتو یہ مت کرتو کہ خاندر پن مہ کرتو مکر کہتے امن خاندرن ہند ذریعہ ان سن نئی جنریشن اگر بنیاد اس ٹھیک تم تہ آسن انشاءاللہ بڑ اصل بڑ ٹھیک بڑ جان یم سان قبر تہ شہراون دنیا تو آخرتس من سون ناو تہ چمکاون پنن ناو تہ چمکاون اللہ تعالیٰ دین مت عمل کرنو توفیق سارن دین عمل کرنو توفیق ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.